بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفریہ ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے شہید کربلا سرکار عمرو بن جنادہ بن کعب انصاری سلام اللہ علیہ۔ دوستو، میدان نصرت میں امام مظلوم علیہ السلام کے دوسرے معصوم ناصر جناب جنادہ بن کعب انصاری کے بیٹے جناب عمرو بن جنادہ انصاری ہیں، اور ان دونوں باپ بیٹے پر زیارت ناحیہ مقدسہ میں شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف نے سلام فرمایا۔ یہاں جناب جنادہ بن کعب انصاری سلام اللہ علیہ کی شہادت کے واقعات بیان کروں گا تو بات طویل ہو جائے گی۔ یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب جناب جنادہ بن کعب سلام اللہ علیہ شہید ہو گئے تو کریم کربلا علیہ السلام نے دیکھا کہ خیام کی طرف سے ایک معصوم بچہ باہر آ رہا تھا، جس کی عمر اتنی ہے کہ جو تلوار اس نے کمر کے ساتھ باندھ رکھی ہے اس کی لکیر زمین پر کھینچتی چلی آ رہی ہے۔ وہ بڑی تیزی سے میدان کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ کریم کربلا علیہ السلام نے بڑھ کر اس کا راستہ روکا۔ اس معصوم نے دیکھا کہ شہنشاہ کربلا علیہ السلام راستہ روک رہے ہیں تو اس نے پہلو سے بچ کر نکلنے کی کوشش کی تو آپ نے باہیں پھیلا کر اسے پکڑ لیا اور فرمایا، بیٹے تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے عرض کیا، میں آپ کی نصرت کے لیے آپ کے دشمنوں سے جنگ کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے اسے اٹھایا، سینے سے لگایا اور فرمایا، بیٹا تمہاری والدہ مائدہ بیوہ ہو چلی ہیں، تم اس کی پیری کا عصا ہو، تم واپس خیام میں جاؤ، تمہاری والدہ تمہارا راستہ دیکھ رہی ہوگی۔ اس وقت اس بچے نے معصومیت سے جواب دیا کہ تلوار میری کمر کے ساتھ تو میری والدہ نے باندھی ہے اور انہوں نے ہی مجھے جنگی لباس پہنا کر آپ کا ناصر بنا کر بھیجا ہے۔ اس وقت جناب جنادہ بن کعب انصاری کے خیمے کا پردہ اٹھا اور اس بچے کی والدہ جناب بحریہ بنت مسعود خزرجی سلام اللہ علیہا نے آواز دی، شہنشاہ آقا آپ اسے مت روکیں، میں نے اسے خود بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا، تم تو جانتی ہو کہ یہ معصوم بچہ ہے اور معصوم بچوں پر جہاد ساقط ہوتا ہے، اور یہ بھی جانتی ہو کہ یہ جنگ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر اس مقدس مستور نے عرض کیا، آقا یہ کسی کی جان لے نہیں سکتا، اپنی جان تو قربان کر سکتا ہے، میرے لیے یہی فخر تو بھی کافی ہے۔ جناب جنادہ بن کعب انصاری نے شہنشاہ کربلا علیہ السلام کی شان میں قصیدہ لکھا تھا جو اس معصوم بچے کو یاد تھا۔ جب یہ جہاد پر جانے لگا تو اس کی والدہ سلام اللہ علیہا نے اس معصوم سے کہا کہ جب میدان میں جانا تو بطور رجز اس قصیدے کو پڑھنا۔ یہ بچہ میدان میں پہنچا تو اس نے تلوار نکالی اور لشکر شام کے سامنے بطور رجز وہ قصیدہ پڑھنا شروع کیا۔ سارے میدان میں معصوم بچے کی دل نواز آواز رس کھولنے لگی، امیری حسین و نعم الامیر سرور فواد البشیر النذیر، میرے امیر کریم کربلا علیہ السلام ہیں اور وہ بہترین امیر ہیں جو بشیر و نذیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کا سرور و سکون ہے۔ علی و سیدہ والدہ فہل تعلمون لہو من نذیر، کہ جن کے والد امیر کائنات علیہ السلام ہوں اور والدہ پاک سیدہ کونین صلوات اللہ علیہا ہوں، ان کی مثل و نذیر کون ہو سکتا ہے؟ لہو طلعتہ مثل شمس الضحیٰ لہو کرہ مثل بدر منیر، ان کا رخ انور آفتاب عالم تاب کی طرح نورانی ہے اور مثل بدر منیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ یہ معصوم بھلا کیا جنگ کر سکتا تھا؟ مقصد تو شہادت عظمیٰ کا حصول تھا اور والدہ سلام اللہ علیہا کی سرخ روئی تھا، اور آنے والی نسلوں کو اپنے ولی العصر علیہ السلام کی نصرت کا درس دینا بھی مقصود تھا۔ جب یہ معصوم رجزیہ اشعار پڑھ رہا تھا تو پورے میدان پر سکتہ طاری تھا کہ اس وقت مالک بن نصر ملعون میدان کی طرف سے نکلا اور اس نے دیکھا کہ ماں سلام اللہ علیہا سامنے کھڑی ہیں، اس بچے کو دیکھ رہی ہے، تو اس ملعون نے کوئی ترس نہیں کیا اور اس معصوم پر وار کیا۔ معصوم جسم زمین پر تڑپنے لگا، پھر اس ملعون نے معصوم کا سر جدا کر کے اس کی والدہ مائدہ سلام اللہ علیہ کی طرف اچھالا۔ اس مقدس مستور نے اپنے لال کا سر اپنی گود میں وصول کیا اور اسے بہت پیار کیا اور کہا، شاباش میرے لائق بیٹے، تو نے میرا دل ٹھنڈا کیا ہے، مجھے ملکہ عالمین صلوات اللہ علیہ کے سامنے سرخرو کیا ہے۔ تھوڑی دیر اپنے لال کے رخساروں کو بوسے دیتی رہی، دعا کرتی رہی، اس کے بعد پورے جوش سے اٹھی اور اپنے لال کے سر کو لے کر اس ملعون کی طرف بڑھی اور اس کے قریب جا کر اپنے لال کا سر اس ملعون کے سینے پر اس قوت سے مارا کہ وہ ملعون وہیں گر کر واصل جہنم ہو گیا۔ اس کے بعد جناب بحریہ بنت مسعود خزرجی سلام اللہ علیہ نے اپنے خیمے کی ایک چوب اٹھائی اور میدان جنگ میں اپنے ولی العصر علیہ السلام کی نصرت کے لیے پہنچ گئی، اور میدان میں اس مقدس مستور نے رجز کے چند اشعار بھی پڑھے۔
آنا عجوز سیدی ضعیفتہ خلیتہ بلیتہ نحیفتہ، میں اپنے آقا کی ضعیف اور ناتواں اور کمزور خاتمہ ہوں، اضربکم بضربتہ عفیفتہ دعونا بسیدت الشریفتہ۔ اے لشکر کفار، میں ملکہ عالمین صلوات اللہ علیہ کی پاک اولاد کی نصرت میں اور حفاظت میں تمہیں تلوار سے بھی سخت ضربے لگاؤں گی۔ یہ دیکھ کر یک کے بعد دیگرے دو ملعون کے سامنے آئے تو انہوں نے چوب خیام سے ایک ایک کر کے ان دونوں کو واصل جہنم کیا۔ دوستو، جس وقت یہ مقدس خاتون مصروف جہاد تھی تو اس وقت کریم کربلا علیہ السلام نے انہیں داد تحسین دی اور پھر حکم فرمایا کہ آپ واپس اپنے خیمہ میں چلی جائیں، آپ کا حق نصرت ادا ہو چکا ہے۔ کریم کربلا علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا دی اور ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کے خیمے تک پہنچایا۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامِ اللہ تعالیٰ کا یہ مضمون میں نے ان کی کتاب انتصار ولایت اثر سے پیش کیا، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، الجل الجل یا ولی المظلومین، یا امان الخائفین، یا سفینۃ النجات، اجر اللہ تعالیٰ فرجک و صلوات اللہ علیکہ، یا ربا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔